ربي عبد الله شكرا. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالی لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی الہ ہے الحی القیوم جو زندہ ہے اور تھامنے والا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیات کی یہ سردار ہے، سب آیتوں سے افضل آیت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کون سی آیت ساری آیتوں کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے یہی آیت بتلائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، تم نے صحیح بات کہی ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات پوچھی، یا رسول اللہ قرآن مجید کی آیات میں سے سب سے زیادہ افضل آیت کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت بتلائی کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے افضل آیت ہے. اور عملی زندگی میں اس کے جو فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں.
حضرت دو واقعات ہیں. ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ایک واقعہ حضرت ابی بن کعب کا ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے غلہ پہ مجھے محافظ کے طور پہ بٹھا دیا. رات کے وقت ایک آدمی آیا اور اس نے اس غلے سے چوری کرنی شروع کی. میں نے پکڑ لیا اسے. اس نے منت سماجت کی تو میں نے رحم کھا کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا. دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے رات والے آدمی کا معاملہ کیسا رہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے منت سماجت کی کہ میں غریب آدمی ہوں، اہل و عیال والا ہوں، مجھے غلے کی ضرورت تھی، مجھے چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دیا اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خیال رکھنا، وہ دوبارہ آئے گا. اگلے رات پھر وہ آیا اور پھر اسی طرح غلہ چوری کرنا شروع کیا. پھر پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے، پھر اسے منت سماجت کی، پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ پھر آئے گا، خیال رکھنا. تیسری رات جب آیا وہ تو پھر اسے غلہ چوری کرنا شروع کیا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو میں تمہیں پکڑ کے ضرور ہی لے جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب تو میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے بڑی نفع بخش ہوگی، لیکن اس شرط پہ بتاؤں گا کہ تم مجھے چھوڑ دو. کہنے لگا کہ جب تم رات کو بستر پہ جاؤ اس وقت تم اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو صبح تک تم شیطان کے شر سے، شیطان کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ نے، چونکہ یہ دینی بات تھی اور حضرت ابو ہریرہ کو دینی باتیں سیکھنے کا بڑی رغبت تھی، یہ بات سن کے چھوڑ دیا اسے. اگلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ آدمی واقعی پھر آیا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ بات بتلائی ہے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا آدمی، لیکن جو بات اس نے بتائی ہے وہ بات سچی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے وہ کون آدمی تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، مجھے تو پتا نہیں. فرمایا کہ وہ شیطان تھا. جس کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرما دی کہ واقعی جو آدمی رات کے وقت اپنے بستر پہ جانے کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرے، صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے. انسان کی عملی زندگی میں بڑی یہ اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ انسان، اب دیکھیے نا جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، وہاں ہندوستان کا ہمیں پتہ نہیں، یہاں تو ویسے اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کا فتنہ نہیں ہے، لیکن اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مال دولت کی حفاظت کے لیے لوگ باڈی گارڈ رکھتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں اور 20,000 30,000 40,000 50,000 خرچ کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اطمینان قلب نہیں ہوتا، وہ ضمانت نہیں ہوتی کہ واقعی چوری نہیں ہوگی، واقعی ڈاکہ نہیں پڑے گا، واقعی کوئی جان کا نقصان نہیں ہوگا، واقعی کوئی گھر لوٹ کے نہیں لے جائے گا، پھر بھی وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا. لیکن یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ضمانت دے دے اس بات کی، اللہ کے رسول اس بات کی ضمانت دے دیں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارا گھر بار، تمہارا آل و عیال سب کچھ محفوظ ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اسی طرح جو آدمی صبح کے وقت پڑھ لے گا وہ رات تک محفوظ ہو جائے گا. دوسرا واقعہ حضرت ابی بن کعب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا گودام تھا کھجوروں کا، میں نے محسوس کیا کہ میرے گودام میں کھجوریں کم ہو رہی ہیں، لہذا میں نے ایک رات فیصلہ کیا کہ آج میں اپنے گودام کی نگرانی کروں گا. میں جا کے گودام میں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا آیا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ کتے کی طرح ہیں. جب وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ کیا تم جن ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں میں جنوں میں سے ہوں اور بڑا طاقتور جن ہوں، میرے طاقت جیسی طاقت اور کسی جن میں نہیں ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ کیوں آئے ہو یہاں؟ کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا تھا کہ تم صدقہ خیرات کرنے کی بڑی رغبت رکھتے ہو اور میں کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھجوریں وغیرہ لینے کے لیے آیا ہوں.
جن نے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پہلے بھی چوری کرتے ہو یا یہاں سے آ کے لے جاتے ہو. اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, اگر تم اس بات پہ عمل کرو گے تو تمہارے ہاں چوری نہیں ہوگی. وہ بات یہ ہے کہ اگر تم صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لو تو شام تک تم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے, کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا. اور اگر رات کو تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو صبح تک تم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. شیطان سے مراد یہ ہے کہ خواہ وہ جن شیطان ہو یا انسان شیطان ہو, ہر طرح کے شیطان سے انسان محفوظ ہو جائے گا. یہ دو واقعات ہیں اور ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر پابندی کرے اس عمل کی, صبح اور شام آیت الکرسی پڑھتا رہے, تو انسان کے لیے بہت ہی سکون اور بہت ہی آرام اور بہت ہی سکھ اور چین کی زندگی ہو جائے گی. اور اس کی فضیلت کے بارے میں دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے, اس آدمی کے جنت میں جانے میں سوائے ایک چیز کے کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہیں ہے. اور وہ رکاوٹ کون سی ہے؟ اس کی موت. فرمایا کہ اس کی موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کے جنت میں جانے میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی باقاعدگی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا, انشاءاللہ اس کو توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ آیت الکرسی کی, اور اس کی فضیلت کی وجہ اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی 3 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بہترین طریقے سے کی گئی ہے. ایک تو یہی آیت ہے, اور دوسری آیت کون سی ہے؟ سورہ حشر کی آخری 2 آیتیں. کون سی بھلا؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والعزیز الرحیم واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی بیان کی گئی ہیں اس میں, اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی اگرچہ حدیث تو وہ ضعیف ہے, لیکن فضائل کے معاملے میں علماء نے احادیث کی صحت کے بارے میں تھوڑی نرمی اختیار کی ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ حشر کی آخری یہ آیات پڑھنے کی. جی 70,000 فرشتہ شام کو پڑھیں گے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتہ انسان کے لیے دعا استغفار کرتا رہتا ہے. اور جو آدمی صبح کے وقت یہ آیتیں پڑھے گا سورہ حشر کی, 70,000 فرشتہ صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. اور اس کی فضیلت کی وجہ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھرپور طریقے سے اس میں بھی بیان کی گئی. اور تیسری آیت کون سی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز سے تعریف کی گئی ہے اور حمد و ثنا بیان کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے. لہذا یہی وجہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت کی بھی. پہلی بات جو اللہ فرماتے ہیں, اب یہ آیت یہاں پہ کیوں آئی؟ پچھلی آیتوں میں تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنے کا کہ ہم نے رسول بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور فرمایا کہ ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت بھی دی, لیکن ایمان لانے کے معاملے میں سب پہ ایمان لانا واجب ہے. اس معاملے میں سارے کے سارے رسول برابر ہیں. اب چونکہ رسولوں کا ذکر تھا اس لیے اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سب سے پہلے بتائی کہ ان رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا. رسول کون سی تعلیم لے کے آئے؟ سارے رسولوں کی تعلیم یہی ایک تھی جو اس آیت الکرسی میں اللہ نے بیان فرمائی. لہذا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی آمد کے تذکرے کے بعد جو رسولوں کی تعلیم تھی اس کا فوری طور پر ذکر فرمایا
کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، الحی القیوم، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے ازل سے لے کر ابد تک، زندہ ہے ازل سے لے کر ابد تک۔ اب الہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے نشانی ہمیں بتا دی کہ وہ حی ہونا چاہیے، اور جو حی نہیں ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، لہذا وہ حی نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط یہ بتائی ہے، پہلی علامت الہ ہونے کی یہ بتائی ہے کہ اس کو حی ہونا چاہیے۔ جو حی نہیں ہے وہ الہ نہیں ہے، جو حی نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے نام کی نظر نیاز نہیں دی جا سکتی، اس کے نام کی منت نہیں مانی جا سکتی، اس کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھایا جا سکتا۔ یہ ساری کی ساری تو عبادتیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ الہ جو ہے معبود عبادت کے لائق، اس کی سب سے پہلی نشانی یہی ہونی چاہیے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ نہ ہو، بلکہ وہ ازل سے حی ہو، اور پھر اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ابد تک ہونا چاہیے، ازل سے ابد تک ہے وہ۔ اللہ نے فرمایا کہ الحی ہے، اور پھر دوسری نشانی فرمائی کہ وہ قیوم ہے، ساری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے تھامنے کا، ایک فرد کی ذات سے لے کر پوری کائنات تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو تھامنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے دل کی گردش کو تھامنے والا کون ہے؟ جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے، جو دوران خون ہے، اسے تھامنے والا کون ہے؟ ہمارے گردے جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو تھامنے والا کون ہے؟ ہمارا دل اور دماغ کام کر رہا ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے؟ ہمارے ہاتھوں پاؤں کو تھامنے والی ذات کون ہے؟ ہر انسان جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں، یہاں صرف 300-400 آدمی ہیں، صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے بلکہ کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر انسان کو فردن فردن اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، اس کی سماعت کو تھاما ہوا ہے، اس کی بصارت کو تھاما ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کی سوچ کو تھاما ہوا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری سوچوں کو بھی میں نے تھاما ہوا ہے۔ اب دیکھیے آپ صرف ریاض شہر کی بات لے لیجئے، یک وقت 10-11 بجے جب بزنس ہوتا ہے، ورکنگ ڈے ہوتا ہے، تو سڑک پہ کتنی کاریں ہوتی ہیں، کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے صرف ایک شہر کی بات ہے۔ جس گاڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیڈنٹ کرانا ہوتا ہے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، باقی سب کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اور ایک وقت میں جہاں جہاں اللہ چاہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک پل بھر کے لیے سایہ اٹھ جاتا ہے، اللہ کے قائم رکھنے کی بات ایک لمحے کے لیے جب اٹھ جاتی ہے، گاڑی کا فوراً ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ صرف ایک ریاض شہر کی بات نہیں، پورے سعودی عرب کی لے لیجئے، پھر پوری دنیا کے لیے جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، خواہ وہ ٹرک ہیں، بسیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ان سب کو تھامنے والا کون ہے؟ اوالم یرون الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کی مثال دے کے بات ہمیں سمجھا دی ہے۔ جتنی بھی تمہاری گاڑیاں چل رہی ہیں، جتنے سمندروں میں جہاز چل رہے ہیں، ہوا میں جہاز چل رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں چل پھر رہی ہیں، ان سب کو تھامنے والا کون ہے؟ اور پھر صرف ایک انسان کی مخلوق نہیں ہے، پانی کی مخلوق ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے؟ زمین کے اندر مخلوق ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے؟ فضا کے اندر مخلوق ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے؟
اور یہ تو کائنات وہ ہے جو ہمارے علم میں ہے. کتنی کائناتیں یا کتنی دنیایں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں, جو مخلوق ہمارے علم میں نہیں ہے, اس سب کو تھامنے والا اللہ ہے. اور پھر زمین آسمان کو تھامنے والا کون ہے؟ زمین آسمان کو تھامنے والا بھی اللہ ہے. اور عبد القادر جیلانی تو خود اپنے آپ کو نہیں تھام سکے. عبد القادر جیلانی جو ہے وہ تو اپنی ذات کو نہیں تھام سکے, ان کی تو ڈیتھ ہو گئی. اگر تھامنے والے ہوتے, دیکھیں ہماری زندگی اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھامے ہوئے. جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے تب تک ہماری زندگی ہے. جو خود اپنے آپ کو تھام نہیں سکا وہ دوسروں کو کیسے تھامے گا؟ جس پہ خود اپنے آپ پہ موت آ گئی وہ دوسروں کو زندگی کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلی بات ہی یہ بتائی ہے کہ عبادت کے لائق, نظر نیاز کے لائق, روزے کے لائق, صدقہ خیرات کے لائق, چڑھاوے کے لائق, دودھ تقسیم کرنے کے لائق اس کے نام کا, کھانا اس کے نام کا تقسیم کرنے کے لائق, قربانی جس کے نام کی دینی ہے وہ اس کے لائق, وہ ذات ہونی چاہیے جو ازل سے حی ہے, اب تک حی ہے, جس کی نہ ڈیٹ آف برتھ ہے نہ ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. اور پھر دنیا میں کون ہے جس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے یا ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی, سب سے پہلی صفت اللہ کی یہ ہے کہ وہ حی ہے, زندہ ہے, ازل سے ابد تک ہے, اسے موت نہیں ہے. اور فرمایا قیوم, انسانوں کو بھی تھامے ہوئے ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں سب کو تھامے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ. پہلے میں نے ایک دفعہ قصہ سنایا تھا آپ کو. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا تمہاری خوراک کتنی ہے؟ چونٹی نے بتایا کہ میں تو ایک مہینے میں 5 کلو یا 10 کلو کھا جاتی ہوں. سلیمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک مہینے میں تم اتنے کھا جاتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں کھا جاتی ہوں. سلیمان علیہ السلام نے تجربہ کرنے کے لیے ایک بڑے جار میں اتنی خوراک بند کر کے چونٹی کو اندر ڈال دیا کہ دیکھتے اتنا کھاتی ہو یا نہیں کھاتی. جب وہ متعین وقت گزر گیا, مہینہ گزر گیا, تو سلیمان علیہ السلام نے جار کو کھولا تو آدھی خوراک باقی تھی ابھی. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم تو کہتی تھی میں اتنا کھا لیتی ہوں, آدھی خوراک تو باقی ہے ابھی. چونٹی کہنے لگی کہ سلیمان تم تو انسان ہو اور مجھے پتا ہے کہ انسان بھولتا بھی ہے, یاد بھی رکھتا ہے. مجھے ڈر تھا کہ تم کہیں بھول نہ جاؤ اور میں بھوکی مر جاؤں. جو مجھے دیتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے, وہ تھامنے والی ذات تو وہ ہے, تم نہیں ہو. زندہ رکھنے والی ذات وہ ہے, تم نہیں ہو. اور مجھے یہ ڈر تھا کہ تم بھول گئے تو میں مر جاؤں گی, لیکن وہ مجھے بھولتا نہیں ہے. اور کتنی چونٹیاں ہیں اس کائنات میں جن کو اللہ تھامے ہوئے ہے, زمین کے اوپر بھی ہیں, زمین کے اندر بھی ہیں. انسان میں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہے تو عقل کا پھیر ہی, لیکن انسان کیسے یہ یقین کر لیتا ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کا شریک ہے. عبد القادر جیلانی جو ہیں, ان کے نام کی عبادت کرنا, ان کے نام کی نظر نیاز دینا, ان کے نام کی 11ویں دینی, ان کے نام کی قربانی دینی, ان کے نام کا دودھ تقسیم کرنا, ان کے نام کے کھانے تقسیم کرنے, چڑھاوے چڑھانے قبروں پہ جا کے, انسان کے دماغ میں یہ بات آتی کیسے ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی حی اور قیوم ہے ہی نہیں. جو خود اس دنیا میں آئے, پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے, وہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی بات اللہ نے فرمائی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اگلی صفت اس کی یہ ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی. ازل سے اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور ابد تک زندہ رہیں گے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو تھامے ہوں, ایک ایک آدمی کے معاملے کو تھامے ہوئے. اس کی زندگی کا پتہ ہے, اس کی موت کا پتہ ہے, اس کے سانسوں کا پتہ ہے, اس کی بیماری اور صحت کا پتہ ہے, اس کی اولاد کا پتہ ہے, اس کے رزق کا پتہ ہے. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اونگ تک نہیں آتی. اگر ایک لمحے کے لیے اونگ آئے تو سارے کی سارا کائنات کا نظام درم برہم ہو جائے. اور یہ کائنات کا نظام یہ خود بتا رہا ہے کہ جو مالک ہے اس کا, اس کو اونگ نہیں آتی.
لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ کبھی بھولتا ہے نہ چوکتا ہے. بڑی طاقت والا مالک ہے، بڑی عظمت والا مالک ہے، بڑی کبریائی ہے اس ذات کی. انسان کا یہ چھوٹا سا دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہنچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا احاطہ نہیں کر سکتا. بڑا محدود ہے علم انسان کا. یہ انسان کا جو دماغ ہے بہت تھوڑا سا ہے، اور یہ تھوڑا دینے میں ہی اللہ نے آزمائش رکھی ہے کہ میں تھوڑا سا دماغ دیکھ کے انسان کو دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا تکبر میں آتا ہے، کتنا غرور میں آتا ہے یہ، اور کتنا کچھ اپنے آپ میں اکڑ جاتا ہے کہ میں بڑا کچھ سمجھتا ہوں، میں بڑا کچھ جانتا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہوں، اور اس کائنات کو تھامنا، کائنات کو زندہ رکھنا، کائنات کو خوراک دینا، اس کو صحت اور اس کی بیماری کا خیال رکھنا، اس کی نسل کا خیال رکھنا، سارے اس کے معاملات کو کنٹرول کرنا، اس کے دوران مجھے اونگ تک نہیں آتی. کیا عبد القادر جیلانی کو ساری عمر اونگ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، مان لیا چلے ساری عمر 60 سال 70 سال نہیں ہوں گے وہ، لیکن آخر میں تو ماری گئے. انجام کیا ہوا؟ علی حجویری کو مان لیا ساری زندگی اونگ نہیں آیا، تو غلط بات. کبھی ایسے انسان، وہ بھی انسان تھے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. تقوی میں، ایمان میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے ان کا، ایمان میں، تقوی میں، نیکی میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن بشر ہونے کی حیثیت سے وہ ہم جیسے ہی تھے، خواہ علی حجویری ہو یا عبد القادر جیلانی ہو. ہر ایک انسان کتنی دیر تک نیند کے بغیر رہ سکتا ہے؟ اور اونگ جو ہے وہ تو انسان ساری رات آرام کر کے سو کے مسجد میں جاتا ہے، جمعے کے بعد میں خطبے میں اگانی شروع ہو جاتی ہے. انسان کا تو یہ حال ہے نا، اتنا کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے. اونگ تو ایسے بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے انسان کو. لیکن اندازہ فرمائیے نا کہ ارب سال گزر چکے ہیں اور ان کی تعداد کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کب تک ہے یہ کائنات یا ازل جو ہے اس کا کوئی حساب شمار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اونگ تک نہیں آتی. اور پھر فرمایا کہ ورا نوم، حالانکہ جو اونگ ہے ابتدائی کیفیت ہے نیند کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے نام لے لیے. مجھے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. اب جو قصص الاولیاء میں قصے لکھے ہیں، اچھا 40 سال کے بعد ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھتے رہے، ٹھیک ہے جی، مان لیا چلیں 40 سال کے بعد اتنا لمبا وہ جاگتے بھی رہے اور سب کچھ بھی ٹھیک ہے، مان لیا جو کچھ بھی لکھا تم نے. 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، مان لیا 40 سال تک ان کا وضو قائم رہا اور ان کو نیند نہیں آئی، انہیں اونگ نہیں آئی. مان لیا 40 سال، 50 سال، 60 سال مان لیا، 100 سال مان لیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ مجھے کبھی آتی ہی نہیں، نہ کبھی آئے گی. نہ اونگ آتی ہے، نہ کبھی آئے گی. نہ نیند کبھی آئی ہے، نہ نیند کبھی آئے گی. اور جن کو ہم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا ان کے قصے کہانیاں ہم نے لکھ دیے کہ 40 سال تک، 50 سال تک وہ سوئے نہیں، ان کو نیند نہیں آئی، نمازیں پڑھتے رہے، ایک ہی وضو سے کیا، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے، مان لیا جو تم نے لکھا ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 100 سال کے بعد پھر کیا ہوا؟ نیند بھی آئی، اونگ بھی آئی اور موت بھی آئی. پھر الوہیت کہاں گئی؟ اگر اونگ بھی آ گئی 100 سال کے بعد، نیند بھی آ گئی، موت بھی آ گئی، تو پھر الوہیت کہاں گئی؟ اللہ نے تو نشانی بتائی ہے، میں نہ اونگتا ہوں نہ سوتا ہوں. اور اگر کبھی تجربہ کرنا ہو، مشاہدہ کرنا ہو، تو اپنے پیر صاحب کے ساتھ 1-2 دن گزار کے دیکھ لیجئے کہ پیر صاحب کو اونگ آتی ہے یا نہیں آتی، پیر صاحب کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی. اور اگر آتی ہے تو پھر یہ نظریں نیازیں اور چڑھاوے کس بات کے، یہ عبادت کس بات کی؟ یہ تو عبادت ہے ساری. نظریں نیازیں دینا، ان کے نام کی قربانیاں کرنا، ان کے نام کے کھانے تقسیم کرنے، ان کے نام کی دیگیں چڑھانا، ان کے نام کے دودھ تقسیم کرنے، یہ ساری کی ساری عبادت ہے. عبادت تو الہ کی ہے، اور الہ کی علامتیں تو ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی ہیں.
کہ الہ کی یہ نشانیاں ہیں، یہ صفات ہونی چاہیے الہ کی. آگے پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. 10 نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں. 10 نشانیاں الہ. لہو کیا معنی ہے اس کا؟ واسطے اس کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لہو واسطے اس کے، مطلب یہ ہے کہ وہ مالک ہے. کہیں تو فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، کہیں فرمایا لہو مقالید السماوات والارض. اللہ کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. کہیں فرمایا کہ بادشاہی ہے اللہ کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی. کہیں فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. جب آپ کا ایک پلاٹ ہے، آپ کہتے ہیں یہ پلاٹ بھی میرے لیے ہے، یہ پلاٹ میں نے خریدا ہے، یہ میرے نام الاٹ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلاٹ میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا اس میں حصہ نہیں ہے. یہ کمپنی میری ہے، یہ کمپنی یا فیکٹری میں نے بنائی ہے، اس کا مالک میں ہوں. آپ اس کی چابی کسی دوسرے کو دیتے ہیں؟ آپ اس کے معاملات کسی دوسرے کے اختیار میں دیتے ہیں؟ آپ کا گھر ہے، آپ کے اہل و عیال ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں بھئی یہ تو میرا گھر ہے، اور اگر کوئی آدمی گھسنے کی کوشش کرے اس میں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس سے لڑتے ہیں، اسے قتل بھی کر دیں تو جائز ہے. من قتل دون مال ہی فہو شہید. جو اپنے مال بچاتا ہوا مر گیا وہ تو شہید ہے. اب جب اللہ نے کہا کہ یہ زمین و آسمان میرے ہیں، اب جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا اللہ گھسنے دے گا اسے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ آسمان و زمین کی چابیاں جو ہیں یہ میرے پاس ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، اور کوئی دوسرا اس سے یہ چابیاں چھیننے کی کوشش کرے تو اللہ دے گا اسے؟ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری بادشاہی اور حکومت میرے پاس ہے. اللہ سے کوئی یہ بادشاہی چھیننے کی کوشش کرے یا ملک لینے کی کوشش کرے گا تو اللہ دے گا اسے؟ اللہ دے گا بھی نہیں. اور جو کوئی کوشش کرے گا یا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدترین سزا دیں گے، اور یہ دنیا کا قانون ہے. جو آدمی ملک عبداللہ کی حکومت چھیننے کی کوشش کرے گا، ملک عبداللہ چھوڑے گا اس کو سعودی عرب میں؟ وہ تو جہاں کہیں دنیا میں ہوگا اس کو پکڑ کے لائے تو انجام تک پہنچائے گا. دنیا کے بادشاہ یہ گوارا نہیں کرتے. اس پوری کائنات کا مالک یہ گوارا کیوں کرے کہ فلاں بھی میرے اختیارات میں شریک ہو جائے؟ اچھا چلو فلاں بھی میرے اختیارات میں شریک ہو جائے، فلاں بھی میرے اختیارات میں، اس کو میں تھوڑے سے اختیار دے دوں. اب یہی اصل میں گنڈی ہے، یہی جو سب سے بڑا پھیر ڈالا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں جی نہیں اختیار ہے تو اللہ کے پاس ہی، مالک تو اللہ ہی ہے، کائنات تو اللہ کی ہے، گریٹ گاڈ تو اللہ ہے. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ اپنے بزرگوں کو کچھ دیتا ہے. یہی ہے ساری مصیبت اور یہی ہے سارا پیچ جو کھلتا نہیں ہے، جہاں سے شرک کی بیڑا گرک ہوتا ہے. شرک نہیں جی نہیں ہے تو اللہ ہی سب کچھ، مالک اللہ ہی ہے. اب یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی سارے پڑھتے ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں اور جنہوں نے اپنی خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ آیت الکرسی پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں. یہ ساری اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. لیکن جو کنڈی ہے جہاں پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جس بارے میں اللہ بھی بار بار پوچھتے ہیں فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ کہ بیوقوفو تمہیں کہاں سے پھرایا جاتا ہے، تمہیں کہاں سے گمراہ کیا جاتا ہے؟ جب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، پھر اللہ پوچھتے ہیں فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ بیوقوفو کہاں سے پھرائے جاتے ہو، کہاں سے تمہیں غلطی لگتی ہے، کہاں سے تم گمراہ ہوتے ہو؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی اپنی الہ ہونے کی جو
نشانی بتائی وہ یہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من ذا الذی، کون ہے وہ، کون ہے وہ نبی، کون ہے وہ ولی، کون ہے وہ شہید، کون ہے وہ فرشتہ، کون ہے وہ جن، کون ہے وہ انسان، کون ہے وہ ملک، کون ہے وہ بادشاہ، کون ہے وہ پریزیڈنٹ، جو بھی آپ تصور کر لیں، جو بھی آپ مانیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جامع لفظ استعمال فرمایا ہے کہ من ذا الذی، کائنات کا کون ہے وہ شخص، کون ذات ہے کائنات کی، نبیوں میں سے، ولیوں میں سے، بزرگوں میں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، امیروں سے، غریبوں سے، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یشفع عندہ، جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے، جو اللہ سے کوئی بات منوا سکے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، بات کہنے کی مجال نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ساری مثالیں دے کے باتیں سمجھا دیں. بات یہی ہے کہ اصل میں تو جہالت جہاں کہیں بھی ہوگی وہاں شرک ہوگا، اور جہاں کہیں کتاب و سنت کا علم ہوگا وہاں شرک پھٹک نہیں سکتا. قریب شرک وہیں ہوگا جہاں قرآن حدیث سے جہالت ہے، قرآن حدیث سے دوری ہے. شفاعت کا قیامت کے دن اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے. باقی انبیاء کو بھی مجال نہیں ہوگی اللہ کے حضور سفارش کرنے کی قیامت کے دن. ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا، میری مجال نہیں ہے، مجھے یہ جرأت اور ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ سے بات کروں میں. اس سے بڑی واضح اور بات کیا ہوگی؟ یہ جو قصے کہانیاں ہم نے بنا رکھے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے منکر نکیر کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر کہا کہ جب تک میرے مریدوں کو بخشواؤ گے نہیں یا ان سے سوال جواب نہیں کرو گے تب تک تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. کتنی اللہ کی جناب میں گستاخی آئی. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسا اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی جو ہے وہ تو اس چھوٹے سے دماغ میں آ نہیں سکتی. اور اس کا حل یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا جائے کہ یا اللہ ایسے ہی ہے جیسے تو فرماتا ہے، یا اللہ ایسے ہی ہوگا جیسے تو نے ارشاد فرمایا ہے. اور اللہ کے رسول بھی ہمت اس لیے کر پائیں گے شفاعت کی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے. اللہ کے رسول کو علم ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت دی ہے، مجھے اللہ نے یہ بزرگی دی ہے، قیامت کے دن مجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ میں اللہ کے حضور سفارش کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہم لا علم ہیں، یا اللہ ہم جاہل ہیں. جیسی تیری عظمت بیان کرنی چاہیے یا اللہ ہم نہیں کر سکتے، جیسے تیری حمد و ثنا ہونی چاہیے یا اللہ ہم نہیں کر سکتے. یا اللہ تو عظمت والا ہے، ہم یا اللہ جاہل ہیں، یا اللہ ہم نالائق ہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جیسے تیری کبریائی اور تیری عظمت بیان کی جا سکے. اللہ کے رسول کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنے کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کے لیے کہ بات کرنے کی اجازت کب ملنی چاہیے مجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، اتنی حمد و ثنا کروں گا، اتنی حمد و ثنا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ آج تک اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں کبھی نہیں آئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا کریں گے اللہ کی حمد و ثنا کر کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر کے. اس کے بعد کہیں جا کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی. کیا مجال ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی؟ گستاخی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ان کا ادب اور احترام ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیا مقام ہے ان کا؟ وہ تو ہاتھ بندے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں. وہ عبد القادر جیلانی ہوں یا علی حجویری ہوں یا معین الدین چشتی ہوں، وہ تو اللہ کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے بھی غلام ہے وہ. اور ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں. کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو منوا نہیں سکے گا، کوئی اللہ کے آگے ضد نہیں کر سکے گا کہ نہیں یا اللہ یہ تو میرا مرید ہے، اسے بڑے چڑھاوے چڑھائے تھے میرے نام کے، اسے بڑی منتیں مانی تھی میرے نام کی، اسے بڑی نظریں نیازیں دی ہوئی ہیں، اسے بڑے فنڈ جمع کرائے ہوئے ہیں، میں اس کو بخشوا کے چھوڑوں گا. کوئی ایسا نہیں کر سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی توہین اور گستاخی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا الا باذنہ. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دیں، چونکہ مشروط ہے شفاعت کا انکار نہیں ہے. پہلے شفاعت کا انکار اس معنی میں کیا گیا کہ کوئی آدمی خود آگے بڑھ کے اپنی مرضی سے اللہ سے بات منوا نہیں سکتا. کسی میں یہ دم نہیں ہے، کسی میں یہ مجال نہیں ہے، نہ کسی نبی میں نہ ولی میں، کسی میں نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دے، خواہ وہ کسی گناہگار سے گناہگار بندے کو اس بات کی اجازت دے دے کہ بھائی تم یہ کرو، میں تمہیں یہ عزت افزائی دینا چاہتا، تمہاری کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہارے لیے ایک آنر ہے کہ تم نے دین کا بڑا کام کیا. اللہ تعالیٰ شیخ سدیش سے کہیں کہ ہاں بھائی میں تم سے خوش ہوں، میں تمہیں آنر دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری عزت افزائی کرنا چاہتا ہوں. جن 10 یا 20 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو تم جانتے ہو ان کی سفارش کرو، میں بھیج دوں گا ان کو. لیکن یہ ہوگا اللہ کی اجازت سے، جس کو اجازت دے گا. اور پھر دوسری بات یہ بھی شرط ہے کہ شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ہاں یہ 10 بندے ہیں، انہیں میں معاف کرنا چاہتا ہوں، ان کی سفارش کرو، ان کے علاوہ کسی اور کی سفارش نہ کرنا. کوئی کھیل ہے یہ؟ اللہ کی عظمت کو چیلنج کرنا، اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں ایسے قصے اور کہانیاں گھڑنا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. جو آدمی شرک کرتا ہے وہ گالی دیتا ہے مجھے، اللہ کی توہین کرتا ہے وہ. آگے پھر یہ فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم وہ خوب جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. ہم سے مراد جی ان کی سفارش ہو رہی ہے. ما بین ایدیہم، یہ ہم سے مراد ہیں لوگ، مخلوق خدا. مخلوق خدا کے سامنے جو چیزیں ہیں جنہیں ہم مثال کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ایدیہم سے مراد ہے سامنے. جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم صرف اتنی ہی جانتے ہیں 50 فٹ تک، 100 فٹ تک، یا جہاں تک نظر جاتی ہے، یا جتنی کسی کی نظر دیکھ سکتی ہے اتنا ہی دیکھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے جہاں تک کائنات ہے ان کے آگے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور پیچھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا، پیچھے تو ہماری پشت ہے. فرمایا کہ پیچھے بھی جو کچھ ہے تمہارے وہ بھی سب کچھ میں دیکھتا ہوں، مجھے اس کا بھی علم ہے. اور اس سے مراد ماضی اور حال بھی ہو سکتا ہے. خلف جو پیچھے تم کر کے آئے بچپن سے لے کر موجودہ زندگی تک جو تمہارے حالات ہیں ان سے بھی میں واقف ہوں، اور جو تمہاری موت تک وہ حالات پیش آنے والے ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں، ماضی بھی جانتا ہوں، حال بھی جانتا ہوں. اور اس سے یہ بھی درست ہے کہنا کہ تمہاری موت سے جو کچھ پہلے معاملات تھے وہ بھی جانتا ہوں، تمہاری موت کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ بھی جانتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں کہ میرے علم میں ہر چیز ہے،
اور ہر چیز میں وہ باتیں بھی ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. یہ جو ہمارے ہاتھ کی لکیریں ہیں، پاؤں پہ لکیریں ہیں، کبھی کسی آدمی نے گنی ہے یہ کتنی ہیں؟ کوئی آدمی گن سکتا ہے؟ علی حجویری نے گنی ہوں، عبد القادر جیلانی نے گنی ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں تمہارے ہاتھ میں نے کتنی لکیریں بنائی ہیں، تمہارے پاؤں پہ کتنی لکیریں ہیں. ہمارے سر کے اوپر جو بال ہیں یہ کوئی گننے کی قدرت رکھتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گنتا ہوں. جس نے یہ بال پیدا کیے ہیں اللہ کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں 10 ارب انسان ہیں، ان میں سے ہر ایک انسان کے سر پہ کتنے کتنے بال ہیں یہ میں جانتا ہوں. اور اب تو یہ جو انویسٹیگیشن کی چیزیں ہیں انہوں نے بھی یہ بتا دیا. یہ جو آنکھیں ہیں جن کی اب تصویر لی جاتی ہے مجرموں کو تلاش کرنے کے لیے، اب ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ 1000 میں سے کوئی 2 آنکھیں بھی ایسی نہیں ہیں جو آپس میں ملتی ہوں، جن کا نقش جو ہے آپس میں ملتا ہو. 1000 میں کوئی 2 آنکھیں بھی ایسی نہیں ہیں. اور یہ ہمارے سر کے جو بال ہیں کروڑ کروڑ اور ارب ارب بال ہیں، ان کی ساخت جو ہے 2 بالوں کی ساخت ایک جیسی نہیں ہے، ہر بال کی ساخت الگ الگ ہے. کون ہے جو یہ بنا سکتا ہے یا گن سکتا ہے یا جانتا ہے؟ بارش ہوتی ہے تو آسمان سے جو قطرے گرتے ہیں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ قطرے کتنے ہیں. معین الدین چشتی جانتے ہیں، یا کوئی پیر ہے یا کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو. پھر بات تو وہی ہے کہ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہ بے وقوفو پھر پھرائے کہاں سے جاتے ہو؟ یہ تمہیں غلط فہمی یا گمراہی لگتی کہاں سے ہے کہ فلاں بھی شریک ہے اللہ کا، فلاں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، فلاں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بڑا کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کا ماضی بھی جانتا ہوں، لوگوں کا حال بھی جانتا ہوں، لوگوں کے مرنے سے پہلے کے معاملات بھی جانتا ہوں، ان کے مرنے کے بعد کے معاملات بھی جانتا ہوں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو ان سے غائب ہے اسے بھی جانتا ہوں. آگے فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے اور نہیں جان سکتے بشیء کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم سے. لا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے. کون نہیں احاطہ کر سکتے؟ کس کے لیے ہے یہ لفظ؟ لا یحیطون مضارع کا فعل ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے. لا یحیطون وہ احاطہ نہیں کر سکتے. کون؟ اللہ کی ساری مخلوق، خواہ اس میں جن ہوں یا فرشتے ہوں یا انسان ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں. لا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے بشیء کچھ بھی. بشیء یہ جو ایک تنکا ہے چھوٹا سا، اس کو بھی ہم شے کہتے ہیں. اس تنکے کے برابر بھی اللہ کے علم میں سے کوئی دوسرا احاطہ نہیں کر سکتا علم کا. من علمہ الا بما شاء، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو علم دے دے. الا یہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو علم دے دے، ورنہ اللہ کے علم کا اللہ سے چھین کے کوئی علم نہیں لے سکتا. اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کے علم کا کوئی گیس نہیں لگا سکتا کہ اللہ کا علم کتنا ہے. دیکھیں انسان کا علم جو ہے بار بار، ویسے بات وہی ہے کہ جب تک قرآن پورا نہ پڑھا جائے، جب تک ہدایت ملتی نہیں، اور قرآن پورا پڑھ لیا جائے تو گمراہی قریب نہیں پھٹکتی. انشاءاللہ قرآن پورا پڑھ لیں تو گمراہی قریب نہیں پھٹکتی. موسیٰ علیہ السلام سے زبان سے ہی بات نکل گئی کہ میرا بڑا علم ہے، میں بڑا علم رکھنے والا ہوں ساری دنیا میں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں تمہارا علم بھی. فرمایا کہ اچھا جاؤ، ایک آدمی ہے وہ، اس سے ذرا جا کے ملو.
وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. گئے موسیٰ علیہ السلام, ملاقات کی جا کے خضر سے. قرآن مجید میں واقعہ سورہ کہف میں, ہر جمعے کو پڑھتے ہیں آپ لوگ. خضر علیہ السلام پہلے تو کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ, میں تمہیں جو میرا علم ہے تم سیکھ نہیں سکتے, اس لیے کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہوگا تم بے صبری کا مظاہرہ کرو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں کوئی بات نہیں, میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور میں کسی بات کا سوال نہیں کروں گا تم سے. خضر علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے, وعدہ کر لیا تو چلتے ہیں. آگے گئے تو ایک کشتی تھی, بالکل صحیح سالم کشتی تھی. اس کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے, فوراً اعتراض کیا, یہ کیا ہے تم نے, اچھی بلی کشتی توڑ دی ہے. خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے, تمہیں علم نہیں ہے. بتانا مقصود یہ تھا کہ تمہیں علم نہیں ہے. علم انبیاء کے پاس بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ دے, اس سے زیادہ ذرہ برابر. اللہ نے فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ, نبی بھی مجھ سے کوئی چھین کے علم حاصل نہیں کر سکتا, میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. نبی کو بھی یہ پتا نہیں ہے کہ میرا علم کتنا وسیع ہے, نبی کو یہ پتا نہیں ہے. آگے گیا تو جا کے خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ یہ کیا تم نے, معصوم بچہ تھا, کوئی گناہ نہیں, اس کا قتل کر دیا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا نا میں نے تمہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے, تم جاؤ اپنی راہ لو. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کوئی بات نہیں, ذرا صبر کرو تم, میں آئندہ ایسی بات نہیں کرتا, اب مجھے ساتھ لے چلو, آئندہ اعتراض نہیں کروں گا. آگے گئے تو بستی والوں سے کھانا وانا مانگا. بستی والوں نے ضیافت نہ کی, انکار کر دیا. لیکن اس بستی میں ایک دیوار گری ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اینٹیں اکٹھی کی, گارا اکٹھا کیا, محنت مزدوری کی, مشقت کی, اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے کہ کھانا تو تمہیں دیا نہیں انہوں نے, اور تم نے دیوار ان کی ایسے بلا قیمت اور بلا معاوضہ ہی لے لیتے ان سے. خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے. اب پھر بعد میں بتا دیا کشتی میں نے اس لیے توڑی ہے کہ بادشاہ ہے جو بے عیب کشتی ہوتی ہے اس کو قبضہ کر لیتا ہے, اور یہ بچہ بڑا ہو کے کافر بننے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو اس سے نجات دلا دی ہے. اور یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے اس کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا, تو اللہ نے چاہا کہ جب یہ بڑے ہو جائے تب ان کے ہاتھ آئے, ورنہ چھوٹی عمر میں یہ لے کے اڑا دیں گے, ضائع کر دیں گے. اس کی حقیقت بتا دی اور بتایا کہ یہ مجھے اللہ نے بتایا تھا. اور اس کے بعد یہ حدیث میں الفاظ ہیں, حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے جب یہ باتیں کر رہے تھے, ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے, وہی جو باہر جس سے وہ مچھلی چلی گئی تھی, اس چڑیا نے سمندر میں سے پانی اپنی چونچ میں لیا پینے کے لیے. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ, میرا اور تمہارا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کے چونچ میں پانی گیا ہے. جتنا پانی اس چڑیا کی چونچ میں گیا ہے اتنا علم میرا اور تمہارا دونوں کا علم ملا دیا جائے تو وہ بھی اتنا نہیں بنتا. اتنا ہے اللہ تعالیٰ کا علم وسیع, اللہ کے علم کا, اللہ کی صفات کا, اللہ کی قدرتوں کا, اللہ کے اختیارات کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, یہ کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اللہ کی پوری معرفت حاصل ہو گئی ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میں پوری معرفت حاصل کر چکا اللہ کی, وہ سب سے بڑا کذاب اور دجال آدمی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا یحیطون بشیء من علمہ, اللہ کے علم کا, اللہ کے اختیار کا, اللہ کی قدرت کا, اللہ کی صفات کا کوئی انسان خواہ نبی ہو یا ولی ہو وہ احاطہ نہیں کر سکتا, اندازہ نہیں لگا سکتا اللہ کے علم کا. اور پیروں کے, فقیروں کے علم کی بات جو ہے وہ پھر وہی بات ہے, گستاخی کی بات نہیں ہے, ادب اور احترام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جیسے ہی انسان ہے وہ, ان کی بھی ڈیٹ آف برتھ ہے, ڈیٹ آف ڈیتھ ہے ان کی, جیسا ہماری ڈیٹ آف برتھ ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی آنے والی ہے, ویسے ہی وہ بھی انسان ہیں. آپ ان کے علم کو, ان کے اختیار کو, ان کی قدرت کو اپنے علم پہ, اپنے اختیار پہ, اپنے قدرت پہ منطبق کر لیں.
جتنا علم ہمارا ہے اتنا ہی علم عبد القادر جیلانی کا ہے، دین کا نہیں. ویسے جو علم اللہ نے فرمایا ہے، جتنی اختیار اور قدرت سماعت، 2 ہی کان ان کے بھی تھے، 2 کان ہمارے ہیں، 2 ہاتھ ان کے بھی تھے، 2 ہاتھ ہمارے ہیں، 2 پاؤں ان کے تھے، 2 پاؤں ہمارے ہیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ بھی اللہ کے علم کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا بما شاء، ہاں جتنا علم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کو دینا وہ دے دیتے ہیں. یہیں سے مصیبت ہے کہ غلطی پڑ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو کچھ علم دیتے ہیں کچھ باتوں کا، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں ان کو بھی علم غیب ہے. اور واقعات تو واقعی ایسے موجود ہیں، باتیں تو واقعی ایسی موجود ہیں. اگر انسان نے قرآن سارا نہ پڑھا ہو، قرآن سے رہنمائی نہ لی ہو، قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی ہو، گمراہی کی اسباب موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے بعد گئے قتل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ عمر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا جنگی قیدی ہے، بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تلوار کیوں ساتھ لائے ہو؟ اور ابو سفیان نے اور تم نے حرم شریف میں بیٹھ کے جو باتیں کی تھیں وہ باتیں کیا تھیں؟ اب اللہ کے رسول نے گیا کہ بات تو بتا دی. اب جسے گمراہ ہونا ہے اس کے لیے تو یہ مثال بہت ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب ہے، اللہ کے رسول نے غیب کی بات بتائی کہ نہیں بتائی؟ اللہ کے رسول نے بتائی غیب کی بات. لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے الا بما شاء، جب میں چاہتا ہوں اس کو علم دے دیتا ہوں. اور اللہ کے رسول نے خود یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ عمر نے خود یہ بات کہی جب ایمان لائے تو خود کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی ہیں جو میرے اور ابو سفیان کے درمیان ہوئی تھیں. اس لیے کہ بیت اللہ شریف میں میرے اور ابو سفیان کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا اور جو یہ باتیں سنتا اور آپ کو بتاتا. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے، دیکھیے عقل ان کی اتنی تھی، یہ سوچ اتنی تھی ان کی کہ فوراً بات جو ہے وہ ٹیڑھا مطلب نہیں لیا، سیدھا مطلب لیا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، اس کے پاس جبرائیل آتا ہے. لہذا فوراً اس بات کا اقرار کر لیا کہ 2 آدمیوں کے علاوہ کسی تیسرے کو اس کا علم نہیں تھا. لہذا وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو یہ بات بتائی ہے اور واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور فضالہ ساتھ ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کوشش یہ تھی کہ اگر موقع ملے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وار کر کے قتل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ کے ساتھ ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا فضالہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے یا رسول اللہ. کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو پتا چل گیا ہے. لیکن نہ تو اس نے یہ غلط مطلب لیا کہ آپ کو علم غیب ہے، بلکہ فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں جو بات تھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا آپ کو. الا بما شاء، علم اتنا تمہیں مل سکتا ہے جتنا اللہ دینا چاہے. قرآن جو ہے وہ ساتھ ساتھ باطل عقائد کی تردید بھی کرتا ہے، لیکن صحیح عقائد کی اصلاح بھی کرتا ہے، صحیح عقیدہ بھی ساتھ بتاتا ہے. شفاعت نہیں ہے، باطل ہے، بالکل بے اصل بات ہے یہ، لیکن ہاں میری رضامندی کے ساتھ، میری اجازت کے ساتھ یہ صحیح ہے. فرمایا کہ علم میں کسی کو نہیں دیتا، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں فرمایا کہ جس کو میں دینا چاہوں اس کو میں دے بھی سکتا ہوں، یا جتنے کسی کو میں علم دوں کہ وہ میرے علم کا احاطہ کر لے اتنا میں اس کو دیتا ہوں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات، چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے، حاوی ہے
कुर्सियुहु समावात वल अर्द, उसकी कुर्सी समावात वल अर्द, आसमानों पे और जमीन पे। आयत का ये हिस्सा ऐसा है जिसको समझना हमारी अकल से बाहर है, जिसकी कैफियत को समझना हमारी अकल से बाहर है। हम इसकी कैफियत को नहीं समझ सकते, लेकिन जैसा अल्लाह ने फरमाया है वैसा हम इस पे ईमान लाते हैं। बाकी कुर्सी का वजूद है, कुर्सी से मुराद हुकूमत नहीं है, कुर्सी से मुराद इख्तिदार नहीं है, कुर्सी से मुराद इख्तियार नहीं है, कुर्सी से मुराद वही कुर्सी है जो कुर्सी हम आम मानों में लेते हैं। लेकिन वो कुर्सी कैसी है, वो कैसे छाई हुई है, इसका हमें इल्म नहीं। हम अपनी जहालत का, अपनी बेइल्मी का एतराफ करते हैं, लेकिन ईमान रखते हैं कि जो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया है अल्लाह की वाकई कुर्सी है, और वो कुर्सी आसमानों जमीन पे हावी है, छाई हुई है। और अहले इल्म ने लिखा है कि वो कुर्सी जो है अल्लाह ताला का अर्श जो है उसके मुकाबले में अल्लाह ताला की कुर्सी जो है वो इस तरह है जिस तरह बहुत बड़े वसी मैदान में एक छोटा सा छल्ला पड़ा हो। और अल्लाह ताला की कुर्सी कायनात के ज़मीन व आसमान के मुकाबले में ज़मीन व आसमान जो है वो इतने हैं, ऐसे है जिस तरह एक छोटा सा छल्ला मैदान में पड़ा हो। लेकिन ये है कैसी और किस तरह ये छाई हुई है, कैसी ये रखी है, ये सारी कैफियत जो है ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारा इस पे ईमान लाना वाजिब है कि वाकई ये कुर्सी ही है जो ज़मीन व आसमान पे छाई हुई है, और अल्लाह ताला का इल्म भी, अल्लाह ताला का इख्तियार भी, अल्लाह ताला की कुदरत भी सारी कायनात को अपने घेरे में लिए हुए। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि नवी इलामत इलाह की, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इन दोनों की यानी जमीन और आसमानों की हिफाजत करना अल्लाह को थकाती नहीं है। इंसान मेहनत कितनी कर सकता है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम रखा है कि 8 घंटे मेहनत कर, अगर इंसान मेहनत करने का हक अदा करे तो 8 घंटे के बाद इंसान थक जाता है। इंसान का जी चाहता है कि अब मैं रेस्ट करूं, अब आराम करूं। और आज का रमजान में तो रोजे के अलावा और कोई काम ही नहीं होता, आदमी वैसे ही थका होता है। और अगर एक आदमी ओवर टाइम भी करे, 8 घंटे या 10 घंटे करे, तो किसी इंसान की ये बस की बात नहीं कि वो आराम न करे या थक न जाए। ये मुमकिन नहीं है। अब्दुल कादर जिलानी अपनी जिंदगी में कभी थके ना हो, अली हजवेरी अपनी जिंदगी में कभी थके ना हो, मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी जिंदगी में कभी थके ना हो। अल्लाह का ये चैलेंज है कि मुझे इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी जमीन और इतने बड़े आसमान और सारी मखलूक और सारी जितनी भी चीजें हैं इसमें, मैं उन सब की हिफाजत कर रहा हूं। हर एक इंसान की अल्लाह ताला अलग अलग हिफाजत कर रहा है। पल भर के लिए अल्लाह की हिफाजत जिस इंसान से उठ जाती है वो इंसान हिलाक हो जाता है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम्हारे ऊपर मुहाफिज मुकर्रर हैं। अल्लाह ने मुहाफिज मुकर्रर कर रखे हैं। इंसान तो ये कहता है जी मेरी नजर जरा ऐसे हुई, मुझे पता ही नहीं चला गाड़ी आ गई। वो नजर ऐसे किसने की? वो फरिश्ते ने की है जी। मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला गाड़ी उधर से आ गई। वो कैसे पता नहीं चला? फरिश्ते ने पता चले नहीं दिया। एक लम्हे के लिए भी जब अल्लाह की हिफाजत उठती है तो इंसान तबाह हो जाता है। पल पल के लिए इंसान अल्लाह की हिफाजत में है। हर इंसान, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, जितनी भी मखलूक है, एक चींटी जो है वो भी अल्लाह की हिफाजत में है। और इतनी सारी मखलूक की अल्लाह हिफाजत करने के बाद ये फरमाते हैं कि इनकी हिफाजत करना जो है ये मुझे थकाता नहीं है। और ये इलाह की इलामत है।
اور جو بھی انسان ہے جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، جس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں تھکا نہ، اس نے کبھی اپنی زندگی میں آرام کی ضرورت محسوس نہ کی ہو، اس کو کبھی اونگ نہ آئی ہو، اس کو کبھی نیند نہ آئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو انسان ہے وہ تھکے گا بھی، آرام کی ضرورت بھی محسوس کرے گا، اونگ بھی محسوس کرے گا، نیند کی ضرورت بھی محسوس کرے گا، یہ ساری کمزوریاں ہوں گی اس میں جو بشر ہے، جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، جس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے۔ لہذا جس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، جو اونگتا بھی ہے، نیند بھی کرتا ہے، تھکتا بھی ہے، آرام کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا نہ شریک ہے نہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس کی نظر نیاز نہ دو، اس کے چڑھاوے نہ چڑھاؤ، اس کی منتیں نہ مانو، اس کے نام کے کھانے تقسیم نہ کرو، اس کے نام کی قربانیاں نہ دو، اس کے نام کے مجاور بن کے نہ بیٹھو۔ یہ سارے عبادت کے درجے ہیں اور یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اس کا خوف ماورائے اسباب خوف بھی نہ کھاؤ، ماورائے اسباب اس کا خوف بھی نہ کھاؤ۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھے آپ ڈر رہے ہیں کہ میں نے اگر اس مہینے کی 11ویں نہ دی میرا بیٹا بیمار کر دیں گے عبد القادر جیلانی صاحب۔ یہ خوف ہے ماورائے اسباب، یہ خوف بھی عبادت میں ہے اور یہ خوف اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور کسی کو ماورائے اسباب راضی رکھنے کی کوشش کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ راضی رکھنا، خوش کرنا کہ یہ ماورائے اسباب اگر ناراض ہو گیا تو میرا نقصان کر دے گا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے اور یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ رضا اور خوشی ایسی صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے کہ منت اور نظر نیاز جو ہے وہ اس لیے دیں ان کی کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں، یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ جو جتنا بھی کچھ چڑھاوے ہیں قبروں پہ اور مزاروں پہ اور خانقاہوں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ وہاں کے پیروں فقیروں کو یا بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ بھائی اگر یہ ناراض ہو گیا تو ہمارا نقصان کر دیں گے۔ ایسی رضا جو ہے یہ صرف اللہ کے سزاوار ہے۔ لہذا وہ عبادت جو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کسی کو کی جائے وہ بھی اللہ کے لائق ہے، اللہ کے سزاوار ہے۔ کسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادت کرنی یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ ذات بہت ہی اونچی ہے، بہت ہی عظمت والی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کا علو جو ہے وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں زیادہ محبوب ہے؟ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کی حالت جو ہے وہ بڑی محبوب ہے۔ قیام کی کیوں محبوب نہیں؟ رکوع کی کیوں محبوب نہیں؟ تشہد کی کیوں محبوب نہیں؟ سجدے کی محبوب اس لیے ہے، اور سجدہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدہ وہ کرو اگر اس میں 7 ہڈیاں تمہاری زمین پہ نہیں لگیں تو وہ سجدہ باطل ہے، وہ سجدہ نہیں ہوا، وہ سجدہ دوبارہ کرو۔ 7 ہڈیاں اگر تمہاری زمین پہ نہیں لگیں، دونوں پاؤں بھی زمین پہ لگنے چاہیے، تمہارے دونوں ہاتھ بھی زمین پہ لگنے چاہیے، دونوں گھٹنے بھی زمین پہ لگنے چاہیے، اور یہ ناک بھی زمین پہ لگنی چاہیے، یہ پیشانی بھی زمین پہ لگنی چاہیے۔ اتنے اپنے آپ کو ذلیل کرو اللہ کے سامنے، اتنا اپنے آپ کو رسوا کرو اللہ کے سامنے جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو، تاکہ وہی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب بنے۔ سجدے کی کیفیت اللہ کو پیاری اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل ہونے کی کیفیت یہ ہے، اور پھر جو کلمے اس ذلیل ہونے کی کیفیت میں اللہ نے بتائے یا اللہ کے رسول نے بتائے ذرا وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ سبحان ربی الاعلی، خود ذلیل و رسوا ہو اللہ کے سامنے، اپنی ناک بھی گسیڑو، لگاؤ زمین پہ۔ ایک آدمی نے زمین سے تھوڑی مٹی صاف کی سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ناک کو گردآلود ہونے دو، مٹی لگنے دو پیشانی پہ، ناک پہ مٹی لگنے دو، اس مٹی کے میں ذلیل ہو کہ اپنے آپ کو ذلیل ثابت کرو اللہ کے آگے، گھٹنے بھی ٹیکو اللہ کے آگے، پاؤں بھی رگڑو اپنے اللہ کے آگے، اپنے ہاتھ بھی اللہ کے آگے زمین پہ لگاؤ،
اپنی پیشانی بھی رگڑو اللہ کے آگے, اپنا ناک بھی اللہ کے آگے رگڑو, تاکہ جتنا ذلیل ہو سکتے ہو وہ, اور ذلیل اپنی کیفیت کو ذلیل بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بات کہو کہ سبحان ربی الاعلی, کہ یا اللہ تو اتنا اونچا ہے, یا اللہ تو اتنا اونچا ہے, یا اللہ تو اتنا اونچا ہے کہ میں اس علو کا, اس بلندی کا, اس اونچائی کا تصور نہیں کر سکتا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں. فرمایا کہ سجدوں کے ساتھ میری معاونت کرو, زیادہ سے زیادہ سجدے کرو اللہ کے حضور. اللہ کے حضور زیادہ سجدے کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا, اللہ کے مقرب بن جاؤ گے. اس لیے کہ سجدے کی کیفیت جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے زیادہ سے زیادہ ذلیل کرنے والی کیفیت ہے. اور اگر اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ کوئی ذلیل کرنے کی کیفیت بتاتے ہیں ہمیں, تو یا اللہ ہم وہ بھی کیفیت اختیار کرتے جو اللہ کا رسول ہمیں بتاتا, جیسے بتاتا کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ایسے ذلیل کرو, اللہ کے آگے اپنے آپ کو ایسا نیچا کرو, یا اللہ ہم ویسا ہی کرتے جیسے اللہ کا رسول بتاتے. اس لیے فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی اونچائی تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی, تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت جو ہے اس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی نکتے کی بات ارشاد فرمائی ہے, دل میں بیٹھ جانے والی بات اور دل میں کھپ جانے والی بات ہے. فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین, اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت اور کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کرنے کے بعد کسی پہ جبر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مسلمان بنے. خود مقابلہ کر لو اپنے دیوتاؤں سے, اپنی دیویوں سے, اپنے بتوں سے, اپنے پیروں سے, اپنے بزرگوں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, ان سے خود مقابلہ کر لو, جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارے اندر عقل ہے, اگر تمہارے اندر کچھ بھی سوجھ بوجھ ہے, تو تمہارا ضمیر, تمہاری عقل, تمہاری سوجھ بوجھ خود یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ الہ کون ہے, الہ کون نہیں ہے, بندگی اور عبادت کس کی کرنی چاہیے, کس کی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تو انسان جو اللہ کی مخلوق ہے, انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے, کچھ قدرت دی ہے, کچھ دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں, اس کو بھی الہ ماننے کو دل نہیں مانتا کہ اس کو انسان الہ مانگے بنائے یا اس کو انسان الہ مانے. اور یہ پتھر کی جو دیویاں ہیں, پتھر کے دیوتے ہیں, سورج ہے, آسمان ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, درخت ہیں, حجر ہیں, شجر ہیں, یہ تو بیچارے بالکل ہی ان کو تو یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد انسان کا دل جو ہے وہ ٹک جائے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی بھی ہونی چاہیے, اللہ کے علاوہ اور بھی کسی کی نظر نیاز ہونی چاہیے یا منت مانگنی چاہیے, یا کسی کی 11ویں 12ویں 13ویں دینی چاہیے. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس لیے اللہ نے فرمایا, اللہ نے حکم دیا لا اکراہ فی الدین, توحید منوانے کے لیے جبر کش کسی پہ نہ کرو, توحید منوانے کے لیے جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اللہ نے دل اور دماغ دے دیے تمہیں, اب یہ تمہارا کام ہے فیصلہ کرو کہ الہ کون ہو سکتا ہے, کون نہیں ہو سکتا, الہ کس کو ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ تبین الرشد من الغی, کہ تبین الرشد من الغی, رشد کا معنی نیکی اور غی کا معنی گمراہی. اللہ فرماتے ہیں توحید سے شرک کو ہم نے الگ کر دیا ہے. سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ توحید. اور سب سے بڑی گمراہی شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ آپ مسلمانوں توحید منوانے کے لیے آپ کسی پہ جبر نہ کرو. توحید کی ساری باتیں وضاحت کے ساتھ میں نے آیت الکرسی میں بیان کر دی ہیں. اس کے بعد بھی جو جہنم میں جاتا ہے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ جائے, جو بھٹکتا ہے, جو ٹھوکریں کھاتا ہے در در کی,
اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے توحید کو شرک سے الگ کر کے دکھا دیا ہے. الہ کی جو صفات ہیں وہ واضح کر کے میں نے توحید کو شرک سے چھانٹ کے الگ کر دیا ہے. اسلام کو کفر سے الگ کر دیا ہے ہم نے، نیکی کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے میں نے. اب تمہیں کسی پہ جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہتا ہے وہ کفر کرے، جس کا جی چاہتا ہے وہ ایمان لائے. لا اکراہ فی الدین، توحید منوانے کے لیے. اور یہ بڑا اچھا اصول ہے، ہمیں بھی اپنے معاملات میں قرآن مجید کی یہ آیات جو ہے اور اس طرح کی چیزیں یہ اپنی عملی زندگی میں اس پہ عمل کرنا چاہیے. آیت تو کافروں پہ جبر کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک اصول ہے بہرحال کہ نیکی کی بات جو ہے وہ زبردستی دوسرے سے اللہ منوانا نہیں چاہتے. نہیں جی میں یہ کرتا ہوں تم بھی ضرور یہ کرو. تمہارے پاس دلیلیں نہیں ہیں، میرے پاس دلیلیں ہیں. جو بھی آدمی جو کام کرتا ہے نیکی کی بات، توحید کی بات، اسلام کی بات پہنچانا واجب ہے، لیکن دوسرے پہ جبر کرنا، سختی کرنا، منوانا اس کو، اور یہ چاہنا کہ چونکہ میں ایسا کرتا ہوں لہذا یہ بھی ایسا کرے، میرا یہ مسلک ہے لہذا تمہارا بھی یہ مسلک ہونا چاہیے، میرا یہ راستہ ہے تمہارا بھی یہ ہونا چاہیے. دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. دوسرے کی بات کو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے، خلاف سنت ہے، تب بھی اس کو برداشت کریں اور کسی حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو بات و نصیحت کریں. جبر مطلوب نہیں ہے، اسلام میں مطلوب بھی نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. جبر جو ہے یہ ممکن بھی نہیں ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ضرور منوا لیتے. یہ ممکن بھی نہیں ہے. انسان وہی کرتا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے. دعوت کرنی ہے، تبلیغ دینی ہے تو آسان طریقے کے ساتھ دیں، جو اس کے دل میں بیٹھے، تب وہ اپنے آپ کو بدلے گا. جب تک بات دل میں نہیں بیٹھتی، جب تک تو گمراہی کے لیے اس کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور وسعت قلب. دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک یہ بات ارشاد فرما دی، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. بہت بڑی بات ہے یہ، جس اللہ نے رسول بھیجے ہی شرک کو ختم کرنے کے لیے ہوں. جس اللہ نے رسول بھیجے ہی شرک ختم کرنے کے لیے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے یہ کہو، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا لڑکا ثابت کر دو کہ واقعی ہے، اگر تم ثابت کر دو کہ واقعی اللہ کی اولاد ہے، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کو سجدہ کروں گا اللہ کی اولاد کو. کتنے دل گردے کی بات ہے. بات تو کافروں کی تھی نا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام، لہٰذا ہم ان کی بندگی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہ یہ شرک ختم کرنا ہے. لیکن زبان سے یہ بات نکلوا دینا بہت بڑی بات ہے کہ جو مخالف بات کہہ رہا ہے اچھا بھی تم اپنی بات ثابت کر دو. تو یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے. اچھا بھی تم یہ بات ثابت کر دو کہ واقعی الہ کی صفات موجود ہے عبد القادر جیلانی میں، تو میں بھی ان کی 11ویں دوں گا. حالانکہ دل نہیں کرتا یہ بات کہنے کا. جو 11ویں نہیں دیتے وہ تو کیسے ممکن ہے وہ اپنی زبان سے یہ بات کہیں. لیکن اللہ نے دعوت کا طریقہ تو یہی بتایا ہے کہ اچھا بھی تم ثابت کر دو عبد القادر جیلانی میں الہ کی صفات موجود تھیں. اگر یہ ثابت کر دو تو پھر میں بھی ان کی 11ویں دے دوں گا، میں بھی ان کے نام کی نظر نیاز دے دوں گا. کہنا ہے بڑا مشکل یہ، لیکن اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہلوا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے بارے میں، رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کہے بغیر بات ختم کرنے پہ جی بھی نہیں چاہتا.
رمضان کا مہینہ جو ہے یہ الحمدللہ بڑی ہی فضیلت والا اور بڑی قدر و قیمت والا ہے، اور وقت کی جو قدر و قیمت ہے الحمدللہ سارے ہم جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور کام وام کرتے ہیں، وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہے ہمیں کہ وقت جو ہے ایک ایک منٹ جو ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جب انسان لیٹ ہو جائے آفس سے اور کارڈ پنچ کرنے ہوں اور 2-3 منٹ رہ گئے ہوں تو انسان کو بڑی جلدی ہوتی ہے بھئی منٹ ضائع نہ ہو جائے، میں راستے میں کوئی بلا لے اچھا میں کارڈ پنچ کر کے آتا ہوں پھر بات کرتا ہوں، بات بھی کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے لمحات جو ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، اور اس کا اگر آپ انداز لگانا چاہیں ہمارے سامنے تو بات یہ ہے، صحابہ کرام کے علاوہ ہمارے سامنے تو کوئی اور بات آتی نہیں ہے، اور نہ ہی جی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اور صحابہ کو چھوڑ کے کوئی اور باتیں کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے اور آ کے السلام علیکم کہا۔ حضرت عمر اپنے کام میں مصروف تھے، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دوبارہ السلام علیکم کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں مصروف رہے، پھر جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تیسری دفعہ سلام کہا، حضرت عمر پھر بھی مصروف رہے، جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلاؤ، لوگوں نے بتایا وہ تو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اچھا جو آدمی بھیجو جا کے لے کے آئے انہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے جب واپس لائے تو حضرت عمر نے کہا کہ تم واپس کیوں چلے گئے، تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے کہ امیر المومنین ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دروازے پہ آ کے 3 دفعہ السلام علیکم کہو، اندر سے اگر جواب آئے تو داخل ہو جاؤ اور اگر جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے تو اس کے گواہ لے کے آؤ، اگر مسئلہ یوں ہے تو گواہ لے کے آؤ۔ اگر اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، کوئی اگر حدیث بیان کرتا تو حضرت عمر اس کے لیے گواہ مانگتے تھے کہ گواہ لے کے آؤ کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب حضرت موسیٰ اشعری کو اپنے فکر پڑ گئی کہ یہ معاملہ تو الٹ ہو گیا، بجائے اس کے کہ حضرت عمر کو میں گیلا کرتا، میں ملنے کے لیے آیا اور آپ نے مجھے وقت نہیں دیا، الٹا یہ مصیبت مجھ پہ آ پڑی کہ تم جا کے گواہ لے کے آؤ کہ واقعی یہ حدیث ہے اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری انصاری کچھ بیٹھے تھے، ان کے پاس گئے اور جائے کہنے لگے کہ بھائی میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے حضرت عمر کے سامنے، اب حضرت عمر مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں، اگر کوئی گواہ ہے تو میرے ساتھ چلو۔ انصاری کہنے لگے کہ بھائی یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ ہمارے انصار کا بچہ بچہ یہ مسئلہ جانتا ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اتنی عام سی بات ہے کہ ہم سارے لوگوں کو اس مسئلے کا علم ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے واپس گواہوں کو لے کے اور جائے کہنے لگے امیر المومنین گواہ تو آ گئے ہیں لیکن انصار جو تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا تو بچہ بچہ یہ مسئلہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کیا بات کہی، کہنے لگے کہ واہ عمر، تو دنیا میں پڑا رہا اور لوگ اللہ کا دین سیکھتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا میں پڑا رہا، دنیا کماتا رہا اور لوگ جو ہے وہ اللہ کا دین سیکھتے رہے، اور وہ دنیا کیا تھی جو حضرت عمر کماتے رہے؟ وہ دنیا یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری کے ساتھ باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرو اور میں بازار میں جا کے کام کروں گا، کاروبار کروں گا، اور تم مجھے بھی بتا دینا جو مسئلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور اگلے دن تم بازار جانا، تم جائے کاروبار کرنا، اور میں تمہاری جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا دن گزارا کروں گا، اور جو مسئلے مجھے معلوم ہوں گے وہ میں تمہیں بتایا کروں گا۔ یہ تھی وہ بات جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ عمر تم تو دنیا کماتے رہے اور لوگ اللہ کے نبی سے دین سیکھتے رہے۔ یہ وہ عمر ہے
جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، جنت کی بشارت ہے اس آدمی کے پاس. اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محل دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے حضرت عمر کا جو ڈول نکالا حضرت ابو بکر نے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کی خدمت جو ہے وہ تم بہت زیادہ کرو گے. ان ساری بشارتوں کے باوجود اس بات پہ افسوس ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے وقت ضائع کیوں کیا ہے اپنی زندگی. وہ جو ایک دن میں بازار میں جایا کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، میں نے وہ بھی ضائع کر دیا ہے. اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ تو ماحول ہی ایسا ہے، یہ تو اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے، یہ آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں چلیے روزہ رکھا ہے، اب اے سی لگایا، آرام سے 5 نمازیں پڑھ لی اور سارا دن کمرے میں بند ہو کے آرام سے پڑے رہے، آرام کیا. یہ رمضان کا حق نہیں ہے. رمضان جو ہے یہ مہینہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول کو تو یہ حکم تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے کس بات سے؟ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیات تھیں وہ کیا تھیں؟ کوئی دنیا کا کاروبار تھا، کوئی نوکری تھی، کوئی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، یا کوئی اور کام تھے جس سے اللہ نے فرمایا فائدہ فراغتا. وہ مصروفیت بھی تو یہی تھی کہ دین کی دعوت اور اشاعت کا کام تھا. اس دروازے پہ گئے، اس دروازے پہ گئے، اس کو مسئلہ بتایا، اس کو مسئلہ بتایا، یہی مصروفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب دوسروں کو دین سکھانے سے تم فارغ ہو جاؤ فانصب، تو پھر اللہ کی اتنی عبادت کرو، اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ تھکاؤ اپنے آپ کو. اس زندگی میں جان چھوٹنے والی نہیں ہے، زندگی میں آرام والی بات نہیں ہے. آرام تو اگلے جہان میں جا کرنا ہے. یہ زندگی آرام کرنے کے لیے ہے نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زندگی آرام کرنے کے لیے ہے تو وہ بڑے دھوکے میں پڑا ہے. یہ زندگی آرام کرنے کے لیے ہے نہیں. اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان جو ہے یہ تو بڑا ہی قیمتی وقت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزانہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ جن لوگوں پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں روزانہ افطاری کے وقت. اب آپ چھوٹی سی مثال سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے بچے کا رزلٹ آنا ہے، ایف ایس سی کا یا بی ایس سی کا یا انجینئرنگ کا یا پی ایچ ڈی کا یا کوئی بھی رزلٹ آنے والا ہے. آپ کو پتا ہے اچھا ہی فلاں دن رزلٹ آنا ہے. کتنا انسان بے چین ہوتا ہے کہ میرے بچے کا نام اس میں آتا ہے یا نہیں آتا، میرے بچے کا نام اس میں ہے یا نہیں ہے. اب روزانہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہے ہیں، روزانہ آزاد ہوتے ہیں. کبھی ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ یا اللہ میرا نام بھی ہے اس میں یا نہیں ہے، میرا نام بھی اس میں آیا یا نہیں آیا؟ ربنا آمنا بما انزلت فاکتبنا مع الشاہدین. یا اللہ ہمارا نام بھی لکھ دے ان لوگوں میں جو تیرے ہاں گواہی دینے والے ہیں. انسان کو اس بات کی تما اور لالچ رکھنا چاہیے روزانہ افطاری کے وقت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بھی ہے دعا کی قبولیت کا. انسان تھوڑا وقت جتنا بھی میسر ہو نکال کے اس وقت بیٹھے اور یہی ذہن میں بات رکھے کہ یا اللہ آج میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے والا ہے. ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس پہ مقدمے نہیں بنے ہوئے؟ کون ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ جس پہ ہزاروں لاکھوں مقدمے بنے ہوں اور بادشاہ یہ کہہ دے کہ اچھا بھئی ایک دفعہ مجھے آ کے سلامی کر دو، تمہارے ساری میں فائل جو ہے وہ داخل کرا دوں گا، تمہاری ساری فائل ختم کر دوں گا. کیا اس آدمی کو بادشاہ کو سلامی کرنی مشکل ہے؟ اس بادشاہ کے حضور جا کے 2 کلمے کہنے مشکل ہے اس آدمی کو جس کے لاکھوں مقدمات جو ہے وہ کہے کہ میں رائٹ آف کر دوں گا؟ اور ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس پہ لاکھوں مقدمے نہیں بنے ہوئے؟ ہم میں سے ہر آدمی گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے.
कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम सारे के सारे गुनहगार हो। व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, और तुम में से बेहतरीन खताकार वो हैं, बेहतरीन अच्छे गुनाहगार वो हैं जो अल्लाह के हुजूर तौबा करने वाले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी इस बात की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक भाई ने सवाल किया है, मैंने कुछ रकम मकान बनाने के लिए जमा कर रखी है और अनकरीब मकान शुरू करने का इरादा किया है, क्या उस रकम पर ज़कात है? जो रकम आपने जमा की हुई है उस पर इंशाअल्लाह ज़कात है, उस पर ज़कात अदा करनी चाहिए। सोने पर ज़कात खरीदी हुई कीमत पर निकाली जाएगी या मौजूदा कीमत पर? जो सोना है आपके ज़ेर इस्तेमाल है उसकी मौजूदा कीमत पे ज़कात निकालनी चाहिए। और 7.5 तोला के ऊपर का मतलब ये नहीं है कि 7.5 तोले के ऊपर जो वजन है उसकी निकाली जाए, बल्कि 7.5 तोले प्लस जितना भी सोना है उस सारे की ज़कात निकाली जाएगी मौजूदा कीमत पे। ये एक भाई ने लिखा है, कफील की तरफ से परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए और अल्लाह ताला की उनकी मदद फरमाए। मेरे ऊपर ज़कात माह रमज़ान में वाजिब है, लेकिन हालात की तंगी की वजह से माह अदा करने से कासर हूँ। ये ज़कात कब तक अदा की जा सकती है? ज़कात को मुअख्खर करना जायज़ नहीं। ज़कात अगर आप वाकई साहिब नसाब हैं तो फिर ज़कात को मुअख्खर करना जायज़ नहीं। आपने रमज़ान का महीना मुकर्रर किया हुआ है तो रमज़ान के महीने में ही आपको ज़कात अदा करनी चाहिए, खा किसी से कर्ज लेके अदा करें, लेकिन इसको मुअख्खर न करें। 4 रकत फर्ज नमाज में से आखिरी रकत मिल जाए तो 3 रकत किस तरह अदा करनी चाहिए? जो रकत इंसान को मिले, इसमें दोनों तरह के उलमा के मुवक्कफ हैं। एक मुवक्कफ तो ये है कि जो रकत इंसान को मिली उसको वही रकत शुमार करे जो इमाम की है, यानी चौथी रकत शुमार करे और बाद में फिर पहली, दूसरी, तीसरी पढ़े। दूसरा मुवक्कफ ये है कि जो इमाम के साथ उसने चौथी रकत पढ़ी उसको अपनी पहली शुमार करे और फिर उसके बाद दूसरी पढ़े, फिर तीसरी पढ़े, फिर चौथी पढ़े। एक ही हदीस से दोनों मुवक्कफ जो हैं या मतलब वो लिए गए हैं, लेकिन यानी जिस तरह भी कोई आदमी इजी महसूस करता है उस हदीस को सामने रखते हुए वो कर ले तो इंशाअल्लाह हरज की बात नहीं। लेकिन जो तरतीब है उसके मुताबिक अगर पढ़ी जाए तो वो ज्यादा सहल है और ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए कि बाकी मामलात में भी तरतीब को मलहूज रखा गया है। मिसाल के तौर पे इंसान की 3 या 4 नमाजें कज़ा हो गई, अब उन कज़ा नमाजों को तरतीब से पढ़ने का हुक्म है। इसी तरह अगर किसी आदमी की जोर की पहली 4 रकतें फौत हो गई, वो नहीं पढ़ सका और उसने फर्ज नमाज पढ़ी इमाम के साथ, हुक्म यह है कि पहली जो 2 बाद वाली हैं पहले वो पढ़े और जो कज़ा हुई हैं उनको बाद में पढ़ ले। लिहाजा आसन ये लगता है, या मेरा ज़ाती रुझान कह लीजिए इस तरफ है कि इंसान जब इमाम के साथ जो रकत पढ़े उसको पहली शुमार करे और फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जहां मैं शादी करना चाहता हूं हमारे माँ बाप वहां तैयार नहीं, क्या उनकी मर्जी के बिना शादी कर सकता हूं? वजह यह है कि लड़की इस मामले में वली की और लड़के की रजामंदी दोनों जरूरी है। अगर लड़का राजी नहीं है तो उसको अपने वालिदैन को
کنونس کرنا چاہیے دلائل سے کہ وہ کیوں راضی نہیں ہے، اور اگر لڑکے کی دلیل واقعی درست ہے تو پھر ماں باپ کو اپنی بات جو ہے اس پہ نظر ثانی کر لینی چاہیے، اور اگر ماں باپ کی دلیل زیادہ قوی ہے تو پھر بچے کو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. لیکن اس معاملے میں وہی بات ہے کہ لڑکے پہ بھی جبر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ماں باپ کی نافرمانی ہونی چاہیے. یہ معاملہ ہے تھوڑا سا نازک، رشتوں کا معاملہ جب بھی پیش آتا ہے گھروں میں تو معاملات تھوڑے الٹ پلٹ ہوتے ہیں، کچھ ناراضگیاں اور گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس میں سوجھ بوجھ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو افہام و تفہیم سے کیا جائے، ڈنڈے سے نہ کیا جائے. نہ تو بچہ باغی بن جائے اور ماں باپ کی نافرمانی پہ اتر آئے اس معاملے میں، اور نہ ہی ماں باپ جو ہیں وہ زبردستی کریں اور جبر کریں بچے پہ کہ نہیں ہم یہاں ضرور کرانا چاہتے ہیں. اگر وہ دونوں ماننے کی بات نہیں ہے تو دونوں جگہ چھوڑ کے کوئی تیسری جگہ تلاش کر لیں، لیکن یہ معاملہ ہونا باہمی افہام و تفہیم سے چاہیے. شریعت کا مطلوب اور مقصد یہی ہے انشاءاللہ. سعودی عرب میں مسجدوں میں روزے کھلواتے ہیں، یہ پیسے صدقہ فطرانہ زکوٰۃ سے ہوتے ہیں یا اپنی طرف سے خرچ کرتے ہیں؟ واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے. شریعت میں سر کے بال کلر کرنا کیسا ہے؟ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، مہندی رنگ اگر کیا جائے تو اس میں انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا اور انسان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. اور دوسرے کلر جو ہیں براؤن ہے یا اس سے ملتے جلتے لیکن کالا سیاہ رنگ جو ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی پوشیدہ بیماری ہے اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور فرما دے. باقی کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ ان کا جواب میں اگلے درس میں دوں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذاب الباس رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.